Is the screen clear? السلام علیکم. ماشاء اللہ کلیئر. چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had started this fourth ruku of Surah An-Nisa, under which there are only 3 verses. کون سی ہیں وہ؟ 25 سے 27 تک کے آیتیں ہیں. ایک آیت ہم کمپلیٹ کر لیے تھے، بلکہ اس کا تھوڑا سا حصہ شاید لاسٹ سینٹینس باقی رہ گیا تھا. Let's make a quick revision. چلیے کوئی ہے. کون کرے گا یہاں پر؟ تھوڑا تھوڑا کر کے yes. ممتاز کین یو اسٹارٹ؟ ریویژن ہے جلدی سے تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حرمت علیکم امہاتکم. حرمت یہ مجھول کا صیغہ ہے، مجھول ہے یہ.
یہ حرام کی گئی تم علیکم تم پر ہم، امہاتکم تمہاری مائیں. یہ گرامر بھی کروں سر اس کی؟ نہیں، پہلے پورا ایک جو اس کا نچوڑ بتا دیجیے. یہ جتنے رشتے ہیں، کچھ رشتے ہم اس ٹھیک میں ہے. جو ملکیت کے اس میں اور ورثے میں پڑے تھے، یہاں پر بھی کچھ رشتوں کا ذکر ہے. واٹ از دا ڈفرنس، رشتے کون سے ہیں، یہ کس پہ کیوں ان کا ذکر ہے، کچھ اس ساری باتیں بتا دیجیے. باقی کام گرامر وغیرہ سب کر لیے تھے. سو جسٹ ٹو ہیو این آئیڈیا واٹ وی ریڈ. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور تمہاری بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہنوں کی بیٹیاں یہ بھانجیاں، یہ و رشتے ایسے کیا شروع میں کون سے رشتے ہیں؟ یہ سلبی اور رحمی رشتے ہیں. یہ جو سلبی اور رحمی رشتے دونوں طرف کے وائس ورثہ بھی ہے، لیکن یہاں پر صرف مردوں کے لیے حکم ایسا معلوم ہو رہا ہے، لیکن دونوں وائس ورثہ ہے. جب وہ نہیں کر سکتے تو عورتیں بھی اس کے نہیں. نہیں کر سکتے. چلیے پھر یہاں سے تو لوگ سے کیا رشتے شروع ہو رہا ہے؟ یہ فروئی رشتے، فروئی. ویری گڈ. فروئی رشتے ہیں، یعنی ہاں. اپنے پیچھے کے تمام رشتے. وہ کہاں تک چلیں گے؟ التی ارزانکم، وہ کوئی فروئی رشتے نہیں، خونی رشتے نہیں. یہاں ہاں سے کیا جس کو دودھ پلایا گیا یعنی رضائی رشتہ، رضائی رشتے ہیں. رضائی رشتے. اخواتکم تمہاری بہنیں، یس. منر رضاعتی اور دودھ شریک رضائی رشتہ، منر رضاعتی ایک بھائی بہن جو بھی ہے ایک دوسرے کو وہ دودھ اس میں بھی جس کا دودھ کسی نے پیا ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اور پھر وہ دوستوں کے رشتے ازواج میں منسلک ہو جائے، تو پھر شوہر کے لیے وہ جتنی بیوی کے دودھ شریک رشتے ہیں وہ سارے حرام ہو جاتے ہیں. اس کے تقریباً مفسرین نے 9 کیٹیگریز اس کے بیان کیے ہیں. ویری گڈ. یہاں سے باقی رشتوں کا ذکر ایکسپورٹ ہیں. سوری، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. دوسرے کریں گے. صدف حسین ٹھیک ہے. جی السلام علیکم سر. کمپلیٹ کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے پھر امہات نساکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یہ ہے نمبر 10 پہ، اور یہاں سے ہو رہا ہے شروع ازدواجی رشتہ. ویری گڈ. ربائبکم اور تمہاری بیٹیاں التی فی حجورکم، جو کہ تمہاری پرورش میں ہیں. یعنی کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ ستیلے رشتے جو کہ بیوی یا شوہر کے بچوں پہلے بچوں میں سے ہیں. ٹھیک. بالکل صحیح. پھر حجورکم گیا، لیکن یہ کوئی گود میں کھیلنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ کہ اس کا لفظ خاص طور سے جو بچپن میں ان کی پرورش میں نہ بھی ہوں، اگر وہ بیوی کی پہلے شوہر کی لڑکی ہے تو بعد والے شوہر کے لیے وہ حرام ہے. تو اسی طرح سے شوہر کے اگر کوئی پہلے کی اولاد ہے تو وہ بیوی کے لیے بھی حرام ہے.
ٹھیک ہے. جی صحیح. پھر اس کے بعد من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یہاں پھر کوئی وہاں پہ اگلا رشتہ نہیں ہے. نیکسٹ اس کے آگے آئے گا اور تمہاری بیویاں جو جن سے تمہاری قربت ہوئی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، پھر اگر نہیں تمہاری ان سے قربت ہوئی. بہننا لے بہن، یہاں کس پھر نہیں فلا جناح. نیکسٹ جو ہے وہ نمبر نہیں یہاں پہ اسی کی وضاحت ہے. جی اللاتی فی حجورکم میں جو حرمت آئی ہے اسی کی وضاحت ہے کہ صرف نکاح ہوا، قربت نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں اگر تو پھر وہ حلال ہے. لیکن قربت ہو گئی یعنی تنہائی میں بھی ملی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بالکل حرام ہے. فلا جناح علیکم. یہاں تک ہم جی کہہ رہے تھے نا. بہت اچھا. جی اچھا، اس بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایسا ہے اور اگر نہیں ہے تب بھی اس کی اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، ایسا ہے نا سر؟ نہیں تب بھی کیا، قربت اگر ہو گئی ہے، تنہائی میں ملے ہیں تو پھر وہ حرام ہے. اگر صرف نکاح ہوا اچھا تو کسی وجہ سے پھر اسی وقت طلاق ہو گئی یا پھر کوئی موت واقع ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر وہ حلال ہے. جی ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، پھر اگر نہیں یہاں تک تو ہو گیا تھا. بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر. اب اگلا یہاں سے شروع ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور حلال ہے ابنائکم. نہیں یہ بہت بڑی حلال ہے تو اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. حلال جو ہے یہ حلال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لفظ خاص طور سے بیٹوں کی حلالہ، حلال کے معنی بیوی کے ہیں. یہاں پر اللہ وہ حلال جو کے اچھا سر حلال کے معنی یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے. حلائل ابناءکم یعنی تمہارے بیٹوں تمہارے کی بیٹوں حلال، کی یا جی جو جو تمہارے بیٹوں کے حلال ہیں. اچھا تمہارے بیٹے. جی یہاں پہ ایک رشتہ، تیسرا نمبر پہ ایک اور رشتہ آ رہا ہے جو بہو اور داماد کے لیے ہے. بس ویری گڈ. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یہ حلائل بولیں گے تو بہت خراب بات ہو جائے گی. جی جی. چلیے یہاں سے ہے کہ حلال ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی حلالہ الذین من اسلابکم، وہ جو حلالہ میں تو نہیں، صرف کے معنوں میں یہ لفظ بیویوں کے معنوں میں آ رہا ہے. حلال حلال کی ہوئی. ابناکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں یا پھر بیٹیوں کے شوہر، دونوں ویسے ورثہ. الذین من اسلابکم، اور وہ جو اسلابکم جو تمہارے یعنی کہ ان کی نسل میں سے ہے، یعنی کہ ان سلبی بیٹے، بیٹوں کے بھی کئی شکلیں ہیں نا. ایک منہ بولے بیٹے بھی ہوتے ہیں، لے پالک بھی ہوتے ہیں، لیکن سلبی مانے تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیوی. اس کی ایک کنڈیشن لگا دی. اسلاب سلبی رشتے جو سب بولتے ہیں ویسی اسلابکم تمہاری سلب سے یعنی تمہارے حقیقی بیٹے. جی اچھا، یعنی کہ یہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یہاں سے یہ ایسے جا رہے وہ بھی حرام ہے. چلیے یہاں تک ہو گیا، یہاں تک سمجھ میں بھی آ گیا اور یہ دو ممتاز کے بھی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اب یہاں سے ہم کو شروع یہ آخر ایک وہ ہے. اب یہ رشتوں میں دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان آیتوں میں ذکر کیا ہے، ایک ازواجی لائف جہاں سے ایک خاندانی نہیں بلکہ گھریلو زندگی شروع ہوتی ہے، اس کو
ایک انتہائی پاکیزہ بنانے کے لیے یہ تمام حرام اور حلال رشتوں کا ذکر فرما دیا، جو مقرر کر دیا کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جہاں سے ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور یہ اس سے پہلے جہالت میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کچھ اس میں بھی شرفا و زمانے میں بھی ہوں گے جو برائی کو برائی سمجھتے تھے، اچھائی کو اچھائی سمجھتے تھے، لیکن عام طور پہ اس قسم کی کوئی باتیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جانوروں میں انسانوں میں جیسے فرق نہیں ہوتا ویسی زندگی گزارتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے جو بیسک یونٹ ہے انسانی معاشرے کا، وہ اس کی وہ شروع ہوتی ہے ازواجی زندگی سے، اور اس کے بعد پھر انسان کو اس کے ننیحال ملتا ہے، ددیحال ملتا ہے، اور پھر رشتے ہوتے ہیں، خاندان بنتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے واضح قوانین سورہ نساء میں، یعنی 13 سال جو مکی زندگی کے گزرے اس میں صرف عقیدے کی درستی کے لیے کام کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو عقیدہ تھا سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر ان کے مضبوط کیا گیا۔ بہت کم حرام حلال کی باتیں آئی، بلکہ پہلے عقیدے کو درست کیا گیا کہ اللہ کے وجود کو تمام مکی صورتوں میں ثابت کیا گیا، نشانیاں بتائی گئی، اور پھر ایکٹائی اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ مدنی صورت میں دھیرے دھیرے اخلاق کی پاکیزگی کی کا حکم ہے۔ تو اس میں یہ تمام رشتے، اب ان رشتوں میں ایک چیز اور آپ کو محسوس ہوگی، ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جس کا اوپر اب تک ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ تا حیات یعنی پرماننٹ حلال ہے، وہ حرام ہے۔ سوری، جتنے رشتے اب تک آپ یہاں پر پڑھ کے آئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی پوری، مومن کی پوری زندگی میں وہ ہر وقت کے لیے حرام رشتے ہیں۔ جتنے مائیں ہیں، بیٹیاں، خالہ ہیں، پھپھواں، یہ سارے رشتے جتنے اب تک یہاں پر اس کے ہم تمام نمبر بھی کرے تھے اس پچھلی کلاس میں، اور پھر اس کے کس قسم کا رشتہ ہے وہ بھی کرے تھے۔ تو ایک کیٹیگری تو ہم وہ سلبی رشتے، رحمی رشتے، اور پھر رضعی رشتے، ازواجی رشتے، کہ بیوی کی ماں بھی جو ہے ویسی حرام ہے جیسے اپنی ماں حرام ہے، پھر اس کے بعد بیوی کے جو پہلے کے بچے ہیں، شوہر کے بچے ہیں، ویسے ہی حرام ہے جیسے اپنے بچے حرام ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ پرماننٹ حرمت ہے کہ کسی وجہ سے بھی کبھی بھی یہ رشتے حلال نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس کے اندر جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے ان رشتوں میں، ایک تو کچھ رشتے کھول کے بتا دیے گئے، لیکن یہاں تک ہم جتنے کرے تھے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی خاتون یا مرد کی زندگی میں یہ رشتے اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک یہ رشتے حرام۔ اگر ان رشتوں میں کوئی جڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس رشتے سے اس کی موت تک بھی کبھی بھی وہ حلال نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں سے پھر ایک دوسری کیٹیگری شروع ہو رہی ہے جو وقتی طور پہ حرام ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہو جائیں کہ پھر میاں بیوی الگ ہو جائے، موت واقع ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں حرمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ رشتے حلال ہو جاتے ہیں۔ Are you following my point?
کوئی میں کیا بولا اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ فاطمہ آپ سمجھا سکتے ہیں میں کیا بولا؟ ایک کیٹیگری تو ہم رشتوں کی کیا کر رہے تھے کہ وہ پرماننٹلی جو ہے تاحیات جو ہے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے، جب تک وہ رشتے قائم ہیں، زندہ ہیں، وہ آپ پہ حرام ہی ہے. بس ویری گڈ. کیٹیگری یہ ہو گئی. جی سر. اب یہاں سے جو رشتے ہیں یہ کچھ خاص حالات میں حرام ہیں، لیکن وہ کسی وقت حلال بھی ہو سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے آپ کریں گے کمپلیٹ ہونے تک فاطمہ. جی سر. بسم اللہ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہاں تک لے لیتے ہیں. اور پھر یہ واؤ جو ہے عطف ہے، کیونکہ یہ سب حرم حوری ماں سے ہی آ رہا ہے ابھی تک کہ کیا کیا حرام ہے. اور اس پہ ان جو ہے پھر یہ شرطیہ انشائیہ جملہ شروع ہوگا، اس میں ان حرف شرط ہے. تجمعو جمع سے ہے جو جمع کرو، تم جمع کرو. جب اس میں فعل اور فاعل ہے، تا جو ہے وہ مخاطب کے لیے فاعل، اور واو الف کے مسیغہ جمع کا ہے، جمع تم جمع کرو. بین الاختین یعنی کہ درمیان میں دو بہنوں کے. ویری گڈ. دو بہنوں کے. جی سر. دو بہنوں کو بین الاختین یہاں پر درمیان کے معنی سے زیادہ آپس میں ایک ساتھ کے معنی. دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. اب یہ جو حرمت ہے یہ کب تک ہے کہ بیوی کی بہن سے انسان جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی بہن سے یا شوہر کے بھائی سے خاتون کا نکاح کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک اس کے نکاح میں اگر وہ فوت ہو جائے یا کوئی طلاق واقع ہو جائے، علیحدگی واقع ہو جائے دونوں سائڈ میں، تو ایسی صورت میں یہ حرمت ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹیمپرری حرمت ہے. یہ ویسے حرام رشتے نہیں ہیں جو اب تک ہم اس آیت میں پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ ایک ہی وقت میں وہ حرام ہے کہ دو بہنوں کو. اب یہاں پر اس آیت میں صرف اتنے بہنوں کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ بیوی کے جتنے فروعی اور اصولی رشتے ہوں گے، جیسے ہم اوپر ماں کا پڑھے تھے، تو اب اس کی پھوپھیاں ہیں، اس کی خالائیں ہیں، یا جتنے بھی رشتے ہوں گے وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بیوی کی اور بیوی کی خالہ دونوں ایک وقت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جب تک بیوی نکاح میں ہے یا شوہر نکاح میں ہے اس وقت تک یہ ایک ٹیمپرری حرمت ہے. اسی لیے اس میں وہ بہت سے جو اہل حدیث ہیں ان میں تو پھر دیوروں سے اور پھر سالیوں سے بھی پردہ ہوتا ہے. وہ ایک حرمت والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ وقتی طور پہ. اور بڑے یہ جو حصہ ہے بڑا حساس ہے، اس میں بہت احتیاط ہونی پڑتی ہے، لیکن فیملیز میں اس کی طرف لوگ زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے. اور پھر یہ بہن بھائی اور سالی کے جو بے تکلفی، یہ ساری چیزیں یہ بہت ہی زہریلی چیز سماج کی ہوتی ہے. تو یہاں سے جو رشتے آپ دیکھ رہے ہیں it's for under certain conditions. جی سر. یہ جو میں پہلے سمجھایا وہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تھی نا، کہ یہ جو پہلے رشتے بتائے گئے وہ پرماننٹ حرمت کے رشتے تھے، بالکل حرمت کے کہ وہ کسی وقت بھی کسی قیمت پہ بھی ان میں سے کوئی رشتہ حلال نہیں ہو سکتا ہے نا، وہ سب حرمت والے رشتے ہیں. لیکن یہاں سے اب جو بیان شروع ہو رہا ہے اس میں بیوی کے جتنے فروعی ایسے، بلکہ بعض علماء میں تو بہت اچھی مثال اس میں مولانا مودودی بھی ہیں، کہ ایسے تمام رشتے جس میں اگر وہ رشتے میں کوئی مرد ہوتا بجائے خاتون کے اور وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، تو ایسے تمام رشتے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے.
بتانا کہ بیوی کی بہن، بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھو، بیوی کی رضائی بہن، اور یہ تمام، ٹھیک یعنی یہ ایک ٹیمپرری حرمت ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ کسی قسم کی جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، موت واقع ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ رشتہ کی حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ وہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو اس کی بہن سے وہ شخص نکاح کر سکتا ہے، یا کوئی کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے بھائی سے وہ خاتون نکاح کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، ان کے جو قریبی رشتے ہیں وہ بالکل حرمت والے ہیں. یہاں تک یہ بات سمجھ میں ہی آ گئی آپ کے ٹھیک ہے جی سب سر. لوگ اس کو فالو کیے کہ دیٹ از دا مین ڈفرینس. اب تک ہم جتنے رشتوں کا یہاں پر ذکر کرے تھے، ہے نا، وَأَصْلَابِكُمْ سے تک، یہ سارے پرماننٹ حرمت والے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حرمت کو ختم کر سکتی ہے. اس کے بعد سے یہاں سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں جس میں یعنی ٹیمپرری حرمت جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سرٹن کنڈیشنز میں، وہ کنڈیشنز یہی ہے کہ جب تک دونوں نکاح میں بند رہیں گے، شوہر اور بیوی، اس وقت تک بیوی کے لیے شوہر کے بھائی، اور شوہر کے لیے بیوی کی بہنیں، اور پھر بیوی کے جو بھی قریبی رشتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی خالہ اور اس کی پھوپھو یا اس کے بھانجیاں، اس کے بھتیجیاں، کسی سے بھی اس کی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، یا جب تک زندگی سے مراد جب تک وہ نکاح میں موجود ہے نا. اس کے جتنے فروعی رشتے ہیں اس سے بھی نکاح ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. بیوی اور اس کی بھتیجی یا بیوی اس کی بھانجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی. فار از اٹ کلیئر؟ جی سر الحمدللہ. جو پہلا پورشن ہے وہ یہی کہ جو رشتے ہیں ان کے سلبی یا رحمی ہیں، اور پھر جو بھی فروعی رشتے ہیں ان میں جو ہے یہ پرماننٹلی جو بتائے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد اب اس میں ایکسیپشنز بتا رہے ہیں جو کہ ٹیمپرری جو ہیں حرمت کے ہیں، اور ڈفرینٹ کنڈیشن میں پھر وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں. اب اس میں سے یہ پہلا رشتہ ہے، یہ پہلا جو ٹیمپرری حرمت ہے کہ جب تک نکاح میں، اور یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ایک وقت میں بیوی اور اس کے جو اصولی فروعی رشتے ہیں ان سے بھی نکاح کر لیتے تھے. تو اس کے جو بگاڑ فیملیز میں، فیملی کی ایک جو طاقت ہوتی ہے یا پھر ایک جو مضبوطی ہوتی ہے، وہ ساری بکھر جاتی تھی ایسا کرنے سے کہ دو بہنیں آپس میں اگر سوکن بن جائے تو پھر وہ پوری فیملی ہی خراب ہو جاتی. تو اس کے لیے، لیکن چونکہ ایسا جہالت میں ہوتا تھا، اس کے لیے پھر اب اکثر آیتوں میں ہی آتا ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ ان کے پاس دو بہنیں نکاح میں ہوتی تھی، تو وہ سوال ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ ہمارے پاس اس طرح سے جہالت میں ہو گیا تھا. تو پھر جیسے ہی وہ ایمان لایا، دونوں میں سے کسی ایک کو رخصت کرنا ہوگا. صرف ایک بہن کو رکھ سکتا ہے، دو بہنیں یا پھر بیوی کی کوئی اور فروعی رشتے دارہ سے بھی شادی ہوئی ہے، اس کی بھتیجی سے، اس کی خالہ سے، پھوپھو سے، بھانجی سے، تو وہ سارے ان کو رخصت کرنا پڑے گا. لیکن جو پہلے ہو گیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا. جہالت میں ایسا ہو گیا ہے، اور یہ جب ایمان لائیں گے تو ایسی صورت میں یہ رشتے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر وہ تقسیم ہو جائیں یا پھر وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس بیوی کے جو فروعی رشتے ہیں وہ بھی حلال ہو جائیں. تو اس میں ایک استثناء ہے، الا ما قد سلف. اب اس کے
یہاں سے یہاں تک صرف ترجمہ کریں ہم اور اس کو سمجھ لیے کہ اوپر تک جتنے رشتے ہم گنے تھے 10 11 12 آئے تھے، یہ 13واں رشتہ ہے شاید، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہاں 12 کا لفظ لکھا ہوا تھا جو میں ابھی بیٹھا، کہ یہاں سے 13 سے یہ جو حرمت والے رشتے ہیں وہ عارضی ہیں، وہ سرٹن کنڈیشنز میں ہے حرمت. اب وہ کنڈیشن اگر ختم ہو جائے، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ سر ایک ٹائم میں 2 بہنوں سے نہیں یا بیوی کے اور کسی طرح سے فروئی سے رشتے نہیں قائم کرتے جب یا تک وہ بیوی، نکاح میں ہے. ہاں نکاح میں یہ ایک کنڈیشن ہے. اس وقت تک شوہر کے فروئی رشتے یا پھر اس کے اوپر بھی اس کے چچا ہے، اس کے ماموں جو بھی ہیں، وہ بھی پھر اس کے بعد حلال ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ موجود ہے تو اس وقت تک وہ حرمت والے رشتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ چلیے اتنی گرامر کریے اور یہ پوری حیض ختم ہونے، باقی کا دوسرا پارٹ تو کسی سے بھی میں کراؤں گا. یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہے جلدی. تجمع بین الاختین، جو شرط ہم کرتے شرطیہ انشائیہ ان حرف شرط ہے، جمع فعل شرط. فعل کو ہم کھولیں گے تو اس میں فعل اور فاعل ہیں. فاعل جو ہیں وہ آپ جن سے مخاطب ہیں، جن کو کہا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں، اور مخاطب ہیں مومنین. اور اس میں بین الاختینی، بین جو ہے وہ ظرف ہے، اختینی پہ ہے مضاف الیہ. بین الاختینی مل کے مفعول کی جگہ لے رہا ہے تجمع کی. اس میں پھر حرف استثناء آ گیا الا، ما قد سلف مستثنیٰ منہ ہو گیا. جی سر. ہاں بہت اچھا ہے، لیکن یہ جملہ آپ کو کچھ ایسا ادھورا نہیں دکھ رہا ہے؟ اس کو کوئی چیز یہاں پر کمی ہے یا پیچھے سے ہم کو اٹھانا ہے؟ یہ شرط ہے، یہ ساری اس کا جواب شرط سر. تجمع سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے کہ تم جمع کرو 2 بہنوں کو، تو آپ کو کچھ ایسا مبہم نہیں معلوم ہو رہا ہے یہ؟ جی سر، کہ کیا ہے مطلب جمع کرو بہنوں کو، بات پوری نہیں ہو رہی بالکل بھی. تو اس کو آپ کیسے ملائیں گے؟ اس کو سمجھیں گے کیسے؟ سر حرمت. یس، حرمت علیکم، جی یہ حرمت ہے. لیکن ابھی میں بتایا تھا کہ اس کے بعد جتنے رشتے آئے تھے وہ پوری زندگی کے لیے حرمت والے رشتے ہیں. لیکن یہاں سے ایک لفظ تجمعو بین الاختین، یہ خاص حالات میں جب تک میاں بیوی اس رشتے میں منسلک ہیں، جب تک باقی ہیں، اس کے ساتھ کسی فروئی یا اصولی رشتے کو جمع. یہ خواتین کے لیے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی وقت میں شوہر ہوتے ہوئے کسی دوسرے شوہر سے، بلکہ یہ خاص طور سے مردوں کے لیے ہے کہ ان کو 4 شادیوں کی اجازت سورہ نساء کے شروع میں دی گئی تھی. تو اب اس طرح دوسری اگر کوئی بیوی وہ لانا چاہتے ہیں تو وہ بیوی کے اصولی یا فروئی رشتوں میں سے نہیں ہو سکتی. جی سر. بہت اچھا. چلیے اللہ حرف استثناء ہے. جی ما قد سلف مستثنیٰ منہ ہو گیا ہے. اس کو ہم کھولیں گے تو اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ما مبتدا کر کے قد سلفا ایک خبر بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اسمیہ خبریہ، یا پھر جس میں قد جو ہے وہ حرف تحقیق ہے، اور یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلفا کا مفعول مقدم ہے ما سلفا، یعنی کہ جو گزر چکا. نہیں، اتنا ویسا نہیں چلے گا. ما خلفا آپ اس کو یا تو پھر اس میں موصول صلہ لیں گے یا پھر جو ہے مبتدا اور خبر لیں گے. صرف جو پہلے ہو چکا، یعنی یہ حکم آنے سے پہلے اگر کوئی اس طرح کر چکا ہے، 2 اس قسم کی بیویاں اس کے پاس ہیں جو بیوی کی قریبی رشتہ دارہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایمان لانے کے بعد اس میں سے کسی ایک کو رکھنا اور ایک کو رخصت کرنا پڑے گا. جی سر. اس کے بعد کا ٹکڑا تو اتنا آسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کون ہے، یہ سیدہ تزین بھی اس کو کر سکتا. آخری ٹکڑے کی انالیسس یہ کرتے کرتے سب بوڑھے ہو جائیں، اس میں کوئی مشکل نہیں. سیدہ تزین ان اللہ سے جلدی سے. ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ کانا غفورا رحیما.
اللہ کا جملہ ہے اور اس کا اسم اللہ ہے ویری گڈ. اور کانا کا اسم غفورن. پہلے اس کا مقام کیا ہے بتاؤ. بہت اچھا جا رہا ہے, اتنا تو فہم میں آ رہا ہے اب تمہارے. پھر اور ایک کانا کا جملہ ہو گیا. پھر تو یہ کیا ہے, کانا کا جملہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے؟ جملے اسمیہ کا مقام جو ہے سو غفورن رحیمہ جو ہے سو وہ ہے اس کی صفت. بات تمہیں ذرا سمجھاؤ, میں نہیں سمجھا, سمجھ کر ہوں اس کو, میری بات سمجھے نہیں. کانا غفور اور رحیمہ کا مقام بتاؤ اس کو. جی تزین، اس کو آپ پہلے تو انا کا لے لیا نا جملہ. جب بھی انا یا کانا کا جملہ ہوتا ہے اس کے دو کمپوننٹس ہم کر دیتے ہیں کہ ایک اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی اس کے اندر. تو جب ہم نے اچھا انا لیا ہے، انا کا جو ہوتا ہے کرائٹیریا کہ اس کا اسم زبر لے گا خبر میں پیش ہوگا. کانا میں اس کا اسم جو ہے وہ پیش لے گا خبر میں زبر ہوگا. تو بعض دفعہ آپ انا کا جملہ جب لیتے ہیں تو اس کے اندر جب خبر ہوتی ہے وہ جب کھولتے ہیں دوبارہ آپ کے اس کے اندر کانا کا بھی جملہ آ جاتا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا دیکھ کے لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پہلے انا کو لیں گے پھر کانا کو، جو خبر تو کو کیا کھول کریں گے, پہلے یہ بتائیے اس کو کہ کانا غفور اور رحیمہ کا مقام بتائیے, بعد میں انالیسس کریں گے. جی تزین، آپ کو پہلے انا کا لیں گے نا جملہ، آپ کو بتایا اسم اور خبر لیں پہلے انا کی نا، اس کے بعد کھولیں گے آگے کانا کو. تو کیا ہے اس کا مقام, کیا ہے کانا غفور اور رحیم کا؟ انا کا جو ہے وہ خبر، انا کا اسم جبکہ اللہ ہے نا تو اللہ کی خبر ہے کانا، انا کے اسم کی خبر ہے کانا غفور الرحیمہ. بس ختم. یہ بات سمجھ میں آئی کہ انا کا جملہ ہے اور اس کے بعد اگر ایک کلمہ ہے تو وہ اس کی خبر ہے, لیکن ایک پورا جملے سے اس اسم کی خبر دے رہے ہیں. چلو اب کرو تزین. انا کا اسم اللہ ہے پھر اس کی خبر اور اس کی خبر کانا غفور الرحیمہ ہے. تیری بات ختم ہو گئی بات, اب یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب چونکہ یہ خبر پورا ایک جملہ ہے اور اس کے انالیسس بھی بہت آسان ہے, وہ کر سکتے ہیں ہم. کانا کے اندر کیا ہے, کانا کا بھی کیا ہوتا ہے, کانا کا اسم ہوتا ہے یہاں پر اسم غفورن ایک اسم ہے، رحیمن ایک نہیں, اسم ہے. صفت ہے, وہ پھر کانا کی خبر ہوگی. کانا کا اسم ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو کہیں دکھ رہا ہے, نہیں دکھ رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ کانا کا اسم چھپا ہوا ہوگا. کہاں ہے چھپا ہوا ہے, تو کیا ہوتا ہمیشہ کانا میں, نصرہ میں کیا ہے, کوئی فائل ہے چھپا وہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہاں وہ ہے, وہ یعنی ہوا. کانا کا اسم کیا ہوگا؟ ہوا. ہوا ہوا کس کو ریفر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو, جو انا کا اسم ہے, ان اللہ. تھوڑا سا بھیجے جو ہے وہ بہت تیز چلتا ہے دنیاوی معاملات میں, لیکن قرآن کے معاملے میں اتنا پیدل ہو جاتا ہوں. یہ کانا کا, نصرہ کا, جیسے جتنے بھی ہیں, کوئی بھی ورب ہے اس کے اندر ایک اسم چھپا ہوا ہوتا ہے. کانا کے اندر بھی اسم چھپا ہوا ہے. تو کانا کا اسم ہوا. ہوا کون ہے؟ اٹس ریفرنگ ٹو دا سیم اسم جو انا کا ہے, وہ اللہ ہے, اس کو ریفر کر رہا ہے. اور پھر اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں. اس کی غفورن خبر ہے، کیا ہے؟ رحیم ہے. اور غفورن کیا ہے؟ اس کو کیا بولیں گے ہم؟ ایک خبر اور دوسری خبر رحیم ہے. ویری گڈ. اگر یہاں پر بیچ میں کبھی وہ بھی آ جاتے ہیں, وہ کان اللہ غفورن ورحیمن, ایک اگر بیچ میں واو آ جائے تو ہم اس کی انالیسس کیسے کریں گے؟ اس کو عطف بولیں گے. اور بس ختم. بس ایسے سیکھنا شروع کرو, اور کب تک ایسے بالکل انجان ہنڈی کیا بولتے اس کو, چنا جو ہے نا, وہ کسی نہ دوئی کو لگتا نہ ہنڈی کو لگتا بولتے, ویسا نہیں.
تھوڑا جڑ جاؤ اس میں، تھوڑا جڑ جاؤ. جو آسان چیزیں ہیں وہ تو سمجھ لو، باقی تھوڑا مشکل ہے تو اس کو ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں وہ نہیں ہے تو پھر اس کو خبر نمبر 1 خبر نمبر 2 بنیں گے. تو یہاں سے یہاں تک، اور یہ اس کے انالیسس ہوگی. یہ سب ساری بتانے کے بعد یہ آخری ٹکڑے کا خاص طور سے جو تعلق ہے وہ کس سے ہے وہ بھی تم ہی بتا دو، اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے. کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ابھی پیچھے کچھ پڑھ کے آئے، بہت سارے حرمت والے رشتے پڑھ کے آئے، ٹیمپرری رشتے حرمت کے وہ بھی پڑھ کے آئے. اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے ان اللہ کان غفور الرحیم. اس ٹکڑے کا حصہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم شروع سے ساری باتوں سے ہے یا کوئی خاص ٹکڑے سے اس کا تعلق ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْإِخْوَاتِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہاں سے ہے اس کا کنیکشن، اس سے پورے سے نہیں، پورے سے نہیں ہے، اس سے ہے. یہ سیکنڈ پارٹ سے ہے. یہ کیا ہے پہلے جو ہوا تھا ختم جو پہلے ہو گیا وہ جو ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. وہ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں. وہ پہلے حکم آنے سے پہلے اگر کوئی غلطیاں کرے ہیں اب وہ مومن نہیں تھے تو پھر ان کے لیے اللہ کے پاس معافی بھی ہے، تو وہ اللہ سے معاف کر دیں گے. لیکن جب ایمان لائے تو پھر اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے رولز فالو کرنا ہے. بس اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ بہت جگہ ایسا آتا ہے کہ کوئی چیز ہو گئی، اس پہ صحابہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جہالت میں ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی تھی ایسا. خاص طور سے اس ٹکڑے سے کہ اگر ایسی غلطی تم سے ہو چکی ہے تو پھر ایسی صورت میں اب حکم آ جانے کے بعد اس سے دور ہو جانا، اس سے بچنا وہ شروع کرے گئے. تو جو پہلے غلطی ہو گئی اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ کان غفور الرحیم. آیا سمجھ میں؟ آیا. الحمدللہ. تو اس طرح سے یہ ابھی آیت کمپلیٹ ہوئی. تو لاسٹ ٹائم چھوٹا سا ٹائم تھا باقی کا بچا ہوا، اس میں یہ ساری تفصیل نہیں ہو سکتی تھی. تب آپ ایک چیز یہاں پر نوٹ کریں کہ یہ اصلابکم تک جتنی بھی حرمت والے رشتے، تقریباً میں سمجھتا ہوں 13 یا 12 کتنے رشتے ہیں، 13 یا 12 گن لیجیے جتنے بھی ہیں، یہ پرماننٹ ہے نا. وہ جتنے بھی اگر وہ رہیں نہ رہیں رشتے میں باقی رہے، طلاق ہو جائے، مر جائے، کسی صورت میں بھی ان رشتوں میں اگر وہ بیٹی کا شوہر مر گیا تو پھر وہ حرمت ساس سے ختم نہیں ہوتی. وہ اس کی زندگی، ساس اور داماد کی زندگی تک ویسے ہی حرمت والا رشتہ رہے گا جیسے اس کے بیٹے سے ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر بیوی اس کی بہو بیوہ ہو جائے یا اس کا طلاق ہو جائے تو کسی صورت میں بھی وہ قصر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام جتنے رشتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان رشتوں کی وجہ سے جو پہلے سے اس کے ساتھ ہیں، انہیں سلبی ہیں یا پھر رحمی رشتے ہیں، اس وجہ سے مستقل طور پہ وہ حرمت والے رشتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ایک موجودگی میں وہ رشتے میں رہتے ہوئے اس کے دوسرے جو فروعی یا سلبی رشتے ہیں خاتون کے، ان کو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. Is this ayat very clear? جی Yes, سر. کوئی جی سر الحمدللہ. کوئی ڈاؤٹ؟ تھوڑا سا یہ تھا کہ بیوی کے رہتے ہوئے
تو اس کی پھپھی خالہ بھی حرام ہے بول رہے ہیں۔ تو وہ ذرا میرے کو ابھی کھٹک رہا تھا کہ بیوی کے رہتے ہوئے پھپھی خالہ بھانجی بھتیجی، شاید میں سمجھتا تھا یہ حلال ہے۔ نہیں، اچھا بالکل نہیں ہے۔ بیوی دیکھیے، میں اس کا ایک فقہی ایک طریقہ بتا دیا جتنے مفتیوں نے، کہ اگر وہاں پر جو بھی رشتہ ہے بیوی کا کسی رشتے سے، اس سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مرد ہوتا تو اس کی شادی اس سے ہو سکتی تھی کیا، جیسے وہ بھائی ہوتا اس کا، یا تو اس کی شادی نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں جتنے بھی بیوی کے فروعی رشتے ہیں یا اصولی رشتے ہیں، اس کے بیوی کی خالہ ہے، باپ کی بہن ہے، یا اس کے بھائی کی بیٹی ہے، یا اس کے بہن کی بیٹی ہے، یہ تمام رشتے بین الاختین میں آ جائیں گے۔ بین الاختین میں آ جائیں گے کہ دو بہنوں کو، یا پھر اس کے بعد جتنے بھی بیوی کے رشتے ہیں، وہ بلکہ اس کی کوئی رضائی بہن ہے تو اس کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں، لیکن وہ رضائی بہن بیوی کی طلاق یا مرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گی، وہ عارضی ہے۔ آیا سمجھ میں آپ کے کہ صرف دو بہنوں کا نہیں، بلکہ جتنے بھی رشتے ہاں، ہیں۔ اب آ گیا الحمدللہ۔ بہت اہم پوائنٹ تھا یہ، کہ یہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف سالی سے بیوی کی موجودگی میں رشتہ نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، بلکہ جتنے بھی اس کے رشتے ہیں، ہے نا، اس کے بھائی کے بچیاں، بہن کے بچیاں، اس کی ماں کی بہن، باپ کی بہن، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فقہ میں اس کی ایک پوری فہرست ہے، وہ 9 کیٹیگریز ہیں، یہ بین الاختین کے جو بیان کیے گئے ہیں۔ وہ 9 کیٹیگریز اب لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھ میں تو آ گیا ہے کہ جتنے اس سے قریبی رشتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اینی ادر ڈاؤٹ؟ یس اور نو، کچھ بھی؟ جی سر، ایک چیز، السلام علیکم۔ تو اگر بیوی سے طلاق ہو جائے یا وہ مر جائے تو اس کے بعد اس کی پھپھی، بھانجیاں، بھتیجیاں وہ حلال ہو جائیں گی یا وہ آلویز حرام رہیں گی؟ نہیں، صرف اس کی ماں ہے جو پھر اس کے بعد زندگی بھر اس کے لیے ماں ہی رہے گی، لیکن دوسرے جتنے فروعی رشتے ہیں وہ بیوی کے پھر وہ حلال ہو جائیں گے، اور وہ چاہے تو اس کی بیوی کی پھپھو سے، خالہ سے، اس کی بھانجی سے، اس کی بھتیجے سے، یہ جتنے رشتے ہیں ان سے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیمپرری حرمت ہے، ایک خاص کنڈیشن میں حرمت ہے، جبکہ میاں بیوی دونوں نکاح میں ہیں۔ تو ایسی صورت میں بیوی کے کسی فروعی یا اصولی رشتہ دار سے ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن پھپھو اور ماں میں زمین آسمان کا فرق۔ ماں ہے وہ پرماننٹ حرمت ہے، نکاح ہو گیا ایک بار، قربت ہو گئی، تو وہ اس کا داماد، اس کی زندگی تک، داماد کی زندگی، اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بیٹا ہو جائے گا۔ جی سر، جزاک اللہ۔ اور کوئی اس میں پوچھنا ہے جلدی سے، مجھے آگے بڑھنا ہے، ایک آیت تو کم سے کم کرنا ہے۔ اور سب کلیئر ہے سر؟ کلیئر ہے، چلیے نا، لیٹس موو، وہ یہیں پر، ہم کو کہیں جانا نہیں ہے۔ ہاں، یہاں سے اب مجھے تھوڑی قابلیت دیکھنا ہے۔ انصار، تم کچھ کر سکتے ہو یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والمحسنات من النساء، اتنا کر کے اتنا اور تمہاری ساری قابلیت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کیا کر سکتے ہیں کرو، پہلے واہ کیا ہے بولو، اور یہ واہ سے آیت کیوں شروع ہو رہی ہے یہ مجھے سمجھاؤ۔ عام طور پہ واہ سے نہیں شروع، نہیں ہوتی، مگر یہ شروع ہو رہی تو وہ پچھلی آیت سے جو ہے عطف ہو رہی ہے۔ ویری گڈ، ہاں کس پہ جی، پچھلی آیت پہ وہ حرمت علیکم جو تھا تو اس سے ہی جو ہے پھر اس پہ ہی عطف ہو رہا ہے یہ۔ ہاں، جی اسی پہ عطف ہو رہا، کیونکہ آگے پھر وہ اہلا سے پھر اس کو حلال کیا گیا بلکہ پھر وہ دوسری بات ہو رہی، مگر یہ تو ابھی حرمت کی بات ہو رہی۔ ویری گڈ۔ تو جی اب یہاں پر اور ایک چیز ہم کو غور کرنا ہے، حرمت علیکم میں جو رشتے آئے تھے وہ ہم ابھی 50 بار اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پرماننٹلی حرمت والے حرام رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو رشتے شروع ہوئے تجمعوا بین الاختین والا، اور اس میں ہم دیکھیں کہ یہ ایک ٹیمپرری، جب تک وہ ازواجی رشتے میں ہے تو یہ رشتے جو بیوی کے فروئی یا اصولی رشتوں سے وہ ایک ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، جی یہ فرق ہو۔ تب آپ وہ والمحسنات میں جب جا رہے ہیں تو جی رشتوں کا جو سلسلہ ہے یا حرمت کا جو سلسلہ ہے وہ اس سے جڑے گا۔ حرمت علیکم سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم عام طور پہ اس کو عطف کرنے کی بجائے اس کو اس سے لیتے ہیں کہ ایک یہ حکم ہوا کہ عارضی طور پہ جو حرمت والے رشتے ہیں اس میں ایک ساتھ دو خواتین جن کے کوئی قریبی رشتہ ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو ٹیمپرری حرمت آ رہی ہے والمحسنات من النساء، یہ کوئی الگ سی آیت، الگ حکم اس میں نہیں، بلکہ اسی میں مزید تفصیل آ رہی ہے۔ یہ آیت کنٹینیو ہے پچھلی آیت سے، اور وہ بین الاختین والی جو پارٹ ہے اس سے وہ عطف ہو رہی ہے، یہ اس کے معطوف ہو رہی ہے۔ اور شوہر والی عورتیں من نسائی، کسی شوہر والی عورت سے دوسرے آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا شوہر زندہ ہے اور اس کو طلاق نہ دے یا اس کا شوہر مر جائے، تو ایسی صورت میں بھی ایک شوہر کو رکھتے ہوئے کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کو فارغ نہ کر دے، طلاق نہ دے دے یا وہ مر نہ جائے۔ تو یہ بھی ایک ٹیمپرری رشتہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے نکاح میں ہے تو پھر ویسی صورت میں اس سے نکاح والی عورت سے جو کسی کے نکاح میں اگر سے کہ علیحدہ بھی رہتے ہیں لیکن باقاعدہ طلاق نہیں ہوئی ہے اور وہ مرا نہیں ہے اور دونوں کی عدت نہیں گزاری ہے، وفات کی عدت یا طلاق کی عدت، اس سے پہلے اس سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ کہ انالیسس کریے۔ یہ جملہ جو ہے اسمیہ ہے، اسمیہ آگے خبریہ لینا ہے تو تھوڑا اور آگے تک لینا پڑے گا، مگر اتنے ٹکڑے میں تو المحسنات اس کا مبتدا ہے، اور پھر جو ہے من النساء یہ تو مرکب جاری ہے، اور
टुकड़े को अभी हम चूंकि अत्फ ले लिए हैं और इसको मातूफ भी बताया, तो आप इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं लेंगे, बल्कि अच्छा जैसा आप हुर्रिमत में करे थे उम्महातुकुम के साथ हुर्रिमत मोहसिनातु, है ना। और मोहसिनात किसे कहते हैं? खानदानी औरतों को भी कहते हैं। और यहाँ पर एक खास सेंस में मोहसिन शादीशुदा शादीशुदा औरत, जबकि औरत वो किसी के निकाह में मौजूद हो, जी उसको मोहसिना कहेंगे, उसे मोहसिना कहते हैं। हाँ, जी उससे जब फारिग हो जाए तो फिर उसके कई नाम है, मुत्तल्लका है, बेवा है ना, तो उसके फिर वो अलग अलग नाम है। लेकिन मोहसिना हर वो खातून को कहेंगे जो किसी के निकाह में मौजूद हो। और निकाह जब तक टूटेगा नहीं, वो दो ही बातों से टूटता है, या तो मौत वाक़ हो जाए, या फिर जो है तलाक बाकायदा गवाहों की मौजूदगी में जो भी तरीका है उस तरह से दी जाए। और उसके बाद इद्दत को गुजारना भी जरूरी है। तलाक की इद्दत अलग है और मौत की इद्दत अलग है। वो गुजारने के बाद ही वो किसी शख्स के लिए हलाल हो सकती है, उससे निकाह हो सकता है। ये भी एक टेम्पररी हुर्मत है कि जब तक कोई खातून किसी के निकाह में है, वो भी दूसरे मोमिन के लिए हराम है ना। उसी से जी हुर्रिमत से मोहसिनातु मिनन निसाई, या बीवियों से भी माने ले सकते हैं निसा के, या फिर औरतों में से जो निके वाली औरतें हैं, वो भी तुम्हारे लिए हराम है, उनसे निकाह नहीं कर सकते। लेकिन यह हुक्म टेम्पररी है। अगर वो बेवा हो जाती हैं या फिर वो मुतल्लका हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे निकाह होगा। यहाँ तक आया आपके मिनन निसाई क्या है? फिर ये मुरक्कब जारी है बस और खत्म। मुताल्लिक वो हुर्रिमत से ही जाएगा। अब ये बिल्कुल आरजी हुक्म है, आरजी हुर्मत है कि औरतों में से वो औरतें, मिनन निसाई वो औरतें जो मोहसिना कहलाती हैं, जो किसी के निकाह में हैं, उससे निकाह करना ये हराम है। तो यानी ये कौन सी हुर्मत हुई? टेम्पररी। अगर वो उस शौहर से फारिग हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हुर्मत भी खत्म हो जाती है, फिर उनसे कोई दूसरा आदमी निकाह कर सकता है। लेकिन फिर यही है कि वो किसी बीवी की करीब वाली रिश्तेदारा ना हो बीवी की मौजूदगी में, वो सारे चीजों की टेम्पररी हुर्मत वो बाकी रहेगी। उसके बाद का एक और टुकड़ा कहाँ तक करोगे? पूरी कंप्लीट करेंगे? इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम तक कर लेंगे। इसको अगर समझा सकेंगे तो फिर मैं समझूंगा कि वाकई में अंसार भी बहुत कुछ जानता है ग्रामर। चलो, इतना टुकड़ा और इसको मिला के क्या मतलब है ये बताओ मुझे जल्दी। ग्रामर भी कर रहे हैं हम, कुरान भी पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो इसको हाउ हाउ विल यू जॉइन दिस पार्ट इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और फिर ये वल मोहसनाति मिनन निसा, वाह को हम अत्फ लिए हरफ हद, और इसको पिछली आयत का वो टुकड़ा बैना लुग़तैन में टेम्पररी हुर्मत वाला लिए। फिर उसके बाद आया इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, ये क्या बात हुई? वो फिर जो है ये इल्ला तो हरफ इस्तिस्ना है और माँ इसमें मौसूल है और उसका सिला जो है वो है जिनके लिए, वो तो वही मिनन निसाई को रिप्रेजेंट, वो बल मोहसिनात मिनन निसाई को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मगर जिनके मलकत मालिक हुए तुम, औरतों के मालिक हुए तुम, ईमानुकुम
तुम्हारे हाथ दाएं हाथ सीधा हाथ है, ऐमान सीधा हाथ होता सीधा हाथ, हाँ। है। तो ये वो दिख रहा कोई जंग वंग में जो उनके शौहर मर गए, तो जो मर गए तो फिर कोई सवाल ही नहीं हुआ, फिर से मर गए तो इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। हाँ, तो फिर इल्ला मतलब हराम है वो शादीशुदा औरतों में से, मगर जिनके मालिक हुए तुम, मतलब आप हर जिंदा रहते हुए औरत तो फिर शादी तो उसको जो है हलाल नहीं है, हरामी है, तो मगर जिनके मालिक हुए तो अच्छा ये लौंडियों का होगा या तो, मगर वो भी शादीशुदा अगर है तो उनके साथ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और कोई जरूरत कर सकता है शादी हमारा फातिमा? सर जो जंग में जो मुशरिक आदमियों की जो औरतें अगर आ जाएं प्रिजनर होके, वो तो क्योंकि होंगी तो शादीशुदा, लेकिन वो आ जाए कनीज होके। शाबाश, मगर अभी खुल के नहीं बोल सक रहे हैं, बहुत करीब तक पहुंच गए। सर क्या ऐसी औरतें मुश्रिक जो कि ईमान ला चुकी हैं, उनके शौहर तो मतलब शादीशुदा हैं सो कॉल्ड, लेकिन वो ईमान ला चुकी हैं? ईमान ला चुके हैं तो कैसे उसको जोड़ेंगे आप? वल मतलब मुहसिनात मिनन होगी फिर नहीं सर? सर ये वो खवातीन हैं जो के मतलब जंग की फॉर्म में लौंडियां बन के आई हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो अभी भी जो उस मुल्क में या जहाँ से वो मतलब उनका जो ओरिजिन है वहाँ पे वो अभी भी जिंदा हैं उनके हस्बैंड, लेकिन वो खुद जो है वो लौंडियां बन के कैप्चर होके मुसलमानों के पास आ चुकी हैं। ये वो खवातीन होंगी। यानी तो उसमें क्या खास तौर से जो जिक्र किया गया वो क्या है, वो सर बताइए। ये इल्ला है कि वल मोहसनाती मिनन निसाई, कि मतलब वो खवातीन जो के निकाह में हैं स्टिल, उनसे हुर्रिमत अलैकुम, वो तुम पर हराम हैं। लेकिन ऐसी खवातीन जो लौंडियां बन के तुम्हारे पास आ चुकी हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो अभी भी जिंदा हैं और उनकी तलाक देखो, वगैरह भी नहीं हुई भी, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, वो एक्सेप्शन। देयर यू आर, बिल्कुल। देखिए, ये खास तौर से एक ऐसी चीज है जो इस वक्त के लिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। जो साजदा पॉइंट तक पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि एक पहले तो हुक्म को सीधा समझ लीजिए कि कोई भी शौहर वाली औरत जब तक वो किसी शख्स के निकाह में है, कोई दूसरा शख्स उससे निकाह नहीं कर सकता। ये वल मोहसिनात मिनन निसाई की तर्जुमा और तफसीर हो गई है। लेकिन इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, ये वो जो लौंडिया तुम्हारे हिस्से में जंग में कैद करके लाई हुई जो खवातीन थी, वो भी शौहर वाली हैं। उनके शौहर जो भी हैं वो जो काफिर हैं या मुशरिक हैं, उनसे जंग में उनसे कैदी बना के लाया गया और वो मुसलमानों में उन कैदी औरतों को तकसीम किया गया, अगरचे के वो मोहसिनात में से हैं, शौहर वाली हैं, लेकिन जैसे ही वो कैदी बन के या बांदी बन के मुसलमानों के पास आ जाएगी तो उनको अगर तकसीम किया जाएगा तो वो मोहसिना का जो रिश्ता अपने शौहर से है वो बगैर तलाक के खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उससे दूसरा कुछ कंडीशंस हैं फिक़ा में, वो कंडीशंस के पूरा होने के बाद वो उससे चाहे तो मोहसिना से बाकायदा तलाक तो होते नहीं कि उसको मार के उसकी बेवा को लेके आए। अब इसमें इतने बेशुमार मसाइल फिक़ा के अंदर आते हैं
کہ قیدی صرف عورتوں کو ہی نہیں بناتے تھے، مردوں کو بھی بناتے تھے. کوئی ایسا بھی کے بھی واقعات ہوتے تھے کہ مرد اور اس کی بیوی دو میاں بیوی کو قیدی بنا کے لایا گیا، تو کیا ایسی صورت میں بھی وہ شوہر اور بیوی اس کی بیوی سے کوئی بھی نکاح کر سکتا تھا؟ یہ اتنی طویل بحث والی آیت ہے، لیکن اس کو ماڈرن مفسرین نے اسے بڑا آسان کر دیا اس لحاظ سے کہ ابتدائی دور اسلام میں، مدنی زندگی میں، جب غزوات ہو رہے تھے اور دارالحرب کے لوگوں سے، غیر مسلموں سے، جبکہ کہ وہ اسلام کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے تھے، لڑائی ہوتی تھی، اس لڑائی میں اگر فتح ہو تو ان کے لوگوں کو قید کر کے لاتے تھے، شکست ہو تو ان میں سے کچھ لوگ قید ہو جاتے تھے، ان کے پاس چلے جاتے تھے. تو ایسی صورت میں جنگی معاہدے ہوتے تھے، اور وہ معاہدے کئی قسم کے ہوتے تھے کہ ان کو لایا یا تو پھر ان کے رشتہ داروں سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یا یہ کہ آج بھی اسرائیل میں اور فلسطین میں ایسے معاہدے ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس سے تم قیدی بنا کے لے کے گئے ان میں سے ایک کو تم چھوڑو، ایک کو ہم ادھر سے چھوڑیں گے تو آزاد. یہ اس کا ایکسچینج باندیوں کا، غلاموں کا، کہ جتنے تمہارے قید میں ہیں ایک تم چھوڑ دو، ایک ہم چھوڑیں گے، یا پانچ چھوڑو، یا پھر کوئی طاقتور ہے تو تم 5 چھوڑیں گے تو ہم 1 چھوڑیں گے. ایک جنگی معاہدے ہوتے تھے. اور اس کے بعد جو خواتین بچ جاتی تھی یا جو مرد بچ جاتے تھے وہ حکومت کی پراپرٹی ہوتے تھے، اور حکومت اس کے بعد جو مجاہدین ہوتے تھے جو اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے ان کو انعام کے طور پہ وہ خواتین یا مرد غلام کی حیثیت سے ان کو دے دیتے تھے. اب ان کے بارے میں یہ قانون ہے، لیکن جتنے آج کے ماڈرن مفسرین ہیں اس آیت کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب وہ زمانہ، وہ شرعی لڑائی باقی نہیں ہے، اور آج پھر کوئی ویسے غلام اور باندی آتے نہیں ہیں اور ان کو حکومت تقسیم نہیں کرتی ہے. تو یہ چیز کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ اسلام نے یہ باندی اور غلام کے سسٹم کو دھیرے دھیرے ایریڈیکیٹ کر دیا. جیسے ڈیزیزز کو ایریڈیکیٹ کرتے ہیں ویسے ہی بہت سے ڈیزیزز تھے جو بہت عام تھی، ایک ساتھ سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے، لیکن وہ بے شمار ممالک میں ابھی بھی بعض بیکورڈ ممالک ہیں جہاں پر وبا پھیلتی ہے، ایک وقت میں کئی لوگ مر جاتے ہیں. ویسی اب کوئی نئی وبا بھی ہے تھی تھوڑے 2 سال 3 سال پہلے، اس میں بھی کئی لوگ مر رہے تھے، لیکن الحمدللہ اس پہ بھی کنٹرول کر لیا. لیکن ایک کالرا، اسمال پاکس، ایک پلیگ نام کی ایک بیماری تھی جس سے جو ہے کئی لوگ ایک ساتھ مر جاتے تھے وبا جب پھیلتی تھی. ان بیماریوں کو، ملیریا کو بالکل مٹا دیا گیا، وہ ان کے جراثیم ہی ختم کر دیے گئے. تو اسلام کے بھی یہ کوشش رہی کہ یہ جو غلامی کا اور باندیوں کا سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن وہ قوانین جاننا بھی ضروری ہے. آج جیسے سب اتنا ماڈرن زمانہ ہونے کے باوجود بھی اسرائیل اور فلسطین میں یہ بھی باندی غلام ان کے لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو بہترین سلوک کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کئی یہودی بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے بجائے وہ لوگ ہیں کہ ان سے کچھ بدترین سلوک کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پر جو صرف ایکسیپشن آیا
کہ محسنات یعنی شوہر والی خاتون سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کا وہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے. لیکن ایک صورت ہے کہ وہ کوئی خاتون ہے، وہ شوہر والی ہے لیکن جنگ میں جیتی گئی اور اس کو قیدی بنا کے لایا گیا اور کسی مجاہد کو اس کا مالک بنا دیا گیا، اس کو دے دی گئی وہ خاتون. ایسی صورت میں وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اگرچہ کہ وہ محسنہ ہے، لیکن وہ جیسے ہی قیدی بن کے آئی اس کا جو نکاح اس کے شوہر سے تھا وہ آٹومیٹک ختم ہو گیا. لیکن اتنا آسانی سے اس آیت کی تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ صفوں مفسرین نے لکھ دیا ہے. اور پھر جو فقیہ ائمہ میں ہے ان میں اختلافات ہیں کہ وہ نکاح کب ٹوٹے گا. میاں بیوی دونوں اگر قید ہو کے آئے تو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. پھر وہ کافر ہے تو اس سے نکاح جائز ہے یا نہیں، یا اس کو ایمان بھی لانا پڑے گا. بے شمار مسائل اس کے اندر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ مبتدی ہیں تو ان سارے مسائل میں ہم ابھی کوئی ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، تو اس آیت کو اتنا ہی سمجھنا ہے کہ محسنات سے نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی محسنہ جنگ میں، وہ بھی شرعی جنگ ہو، اسلام کے تعلق سے کوئی دشمنی کر کے سامنے آ رہا ہے اور اس کو اس سے لڑائی ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو شکست دے کے وہاں سے لوگوں کو قید کر کے لایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ شوہر رہتے ہوئے بھی اس محسنہ سے شادی کی جا سکتی ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے. پھر کئی مسائل اس میں بھی، اگر وہ مومن ہو جائے، مشرکہ سے تو شادی نہیں ہو سکتی، وہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے. تو اتنے میں یہاں تک تو صرف اس آیت کو اللہ کی وجہ سے کیسے فرق آیا یہ دیکھیے، لیکن تفسیری پوائنٹس میں اور بہت سی باتیں ہیں کہ یہ چیز اسلام میں یہاں پر کیوں جائز کی گئی کہ محسنہ سے کوئی نکاح وہ اگر کہیں سے آئی ہے تو کیا جا سکتا ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں کہ جتنے احکام ہیں وہ ایک ساتھ نافذ نہیں ہوئے. یہ 23 سال کی جو زندگی تھی، جو قرآن کا نزول ہوا اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے بلیف پختہ ہو، ایمان پختہ ہو، اللہ کے حکم کو مانے، اور وہی کسی چیز کو حرام یا حلال کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کسی کو پاور نہیں ہے کہ کسی چیز کو حرام یا حلال کرے. وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کھانے میں حرام حلال، ازواجی زندگیوں میں حرام حلال، تجارت میں حرام حلال، اور معاملات میں حرام حلال، سود کو حرام قرار دینا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور یہی اس دنیا کا ٹیسٹ ہے کہ کون سی چیز سے اللہ نے روکا ہے اور کون سی چیز کو جائز قرار دیا ہے. جائز کا استعمال کرنا، حرام سے دور رہنا. لیکن ایک دم پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ چونکہ جہالت میں وہ چیزیں بہت عام تھیں تو ان کو کچھ عرصے کے لیے برقرار رہنے دیا. اس کے بعد جب خواتین اب آپ سورہ وہ ممتحنہ جب آخر 28 میں پارے میں آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پوری صورتیں مدنی صورتیں ہیں. وہاں پر اور قانون سخت ہوئے کہ ان سے نکاح سے پہلے معلوم کرنا کہ وہ کس قسم کی ہیں، ایمان لانا چاہتی ہیں نہیں لانا چاہتی ہیں، کافرہ ہیں، وہ قوانین اور مزید.
ویسے جیسے شراب کے قوانین جوتے کے قوانین تھے ایک دم پابندی نہیں لگائی گئی، دھیرے دھیرے اس کو ایریڈیکیٹ کیا گیا. تو کوئی ایک آیت میں ہی سارا اسلام نہیں ہے، سارے قوانین نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر ایک جو اس زمانے کا رواج تھا اور جو خواتین کو صرف دین کے معاملے میں شرعی جو غزوہ ہوتا تھا یا سرایہ ہوتا تھا، اس میں جن لوگوں کو قید کر کے لاتے تھے، یہ ہیومن ٹرافیکنگ بھی ہوتی ہے، بچوں کو چرا کے لے جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. پھر وہ باندی یا اس کے تعریف میں کہیں بھی نہیں آتی. یہ صرف وہ عورتیں ہیں جن کو شرعی غزوہ یا سرایہ میں جیت کے یا ان کو قید کر کے لاتے تھے، اور وہ بھی معاہدے لاتے ہی ان کو تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ حالات کے لحاظ سے کچھ جنگی معاہدے ہوتے تھے کہ اگر ان کے بھی کچھ لوگ وہاں قید ہوں تو ایکسچینج ہوتا تھا قیدیوں کا، کہ وہ ادھر سے کچھ چھوڑے یہ ادھر سے کچھ چھوڑ دیں. دوسری صورت یہ تھی کہ وہ فدیہ دے کے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے جانا چاہتے تھے. تو ایسی صورتوں میں بھی وہ شوہر والی عورتوں کو ان کا شوہر یا ان کی بیویاں فدیہ دے کے چھڑانا چاہتی تھیں تو وہ بھی قبول کیا جاتا تھا. یہ بدر میں بھی ہوا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شوہر بھی مشرکین میں تھے، ان کو لایا گیا تھا، وہ اپنے پار بھیجایا تھا. مشہور حدیث، مشہور واقعہ ہے. تو یہاں پر صرف ہم وقتی طور پہ اتنا دیکھیں گے کہ اس کا استثناء ہے، مستثنیٰ منہ ہے، کہ پہلی تو حرمت ہے کسی بھی شوہر والی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ ٹیمپرری ہے، تا وقت ہے کہ وہ بیوہ یا مطلقہ نہ ہو جائے، اور دوسری کنڈیشن بیوگی یا پھر طلاق کی عدت گزار لے تو اسی کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن جہالت کے زمانے میں جو تھی بات، اس کو بعد میں پھر ختم کیا گیا کہ وہ مومنہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس سے نکاح. وہ 28ویں پارے میں بھی ہم ممتحنہ جب پڑھیں گے وہ آئے گا. لیکن بعض چیزوں کو مجبوراً اسلام میں رائج رکھا گیا کہ اگر وہ خواتین کو ایکسچینج میں نہیں چھوڑا گیا، کوئی فدیہ دے کے چھوڑانے والا نہیں تھا، اب حکومت کی ملکیت ہو جاتی تھی اور ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اگرچہ کہ وہ نکاح والی عورتیں محسنات ہوتی تھیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ مومن ہو جائیں تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی. اس کے اوپر ایک بار پڑھ کے دیکھیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو تھوڑا سا. اتنا ٹکڑا بہت ہی سینسیٹیو ٹکڑا ہے، الا ما ملکت ایمانکم. اور آئی ڈو اپریشیٹ سائدہ یہاں تک پہنچ گئی کہ بالکل وہ خاص طور سے اسی کی سے انکار ہے. محسنات سے تو قطعی نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ محسنہ ہے. ہاں محسنہ ہے لیکن جنگ میں جیت کے اس کو لایا گیا ہے، اور پھر اس کے فری ہونے کے یا آزاد ہونے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہوا کہ ایکسچینج میں اس کو لوٹایا بھی نہیں گیا، فدیہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. اب وہ ملکیت ہو گئی حکومت کی. ایسی صورت میں مجاہدین کو اگر تقسیم کی گئی اور اس سے وہ نکاح کرنا چاہے، یہاں پر بھی کوئی حرام کاری کسی چیز کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ان سے نکاح نہ کر لے. پوری آیت جب آپ پڑھیں گے، ان کا مہر مقرر نہ کرے، وہ نکاح نہ کرے. نکاح اسی صورت میں ہوگا جب وہ ایمان لائے گی. کسی مشرکہ سے نکاح نہیں ہوتا. اور پھر اس کا حق جو ہوتا ہے مہر، وہ ساری چیزیں پورے قوانین بھرے ہوئے ہیں اس آیت میں. یہ 2 آیتیں، اس میں رکوع پورا ہو گیا 3 آیتوں میں، اور یہ
پورے احکام سے بھری ہوئی آتے ہیں اور ایک بہترین ازواجی زندگی کے جو کیا کہتے ہیں بیس، اس کو مستحکم کیا گیا ہے ان آیتوں میں، کہ وہیں سے پورا معاشرہ، خاندان، یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اور تو اگر یہ مضبوط ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، صحیح ہوں گی، تو اس کے بعد پورا خاندان اور پورا معاشرہ یہ درست ہوگا، اسلامی ہوگا۔ اور بہت عرصے تک اس پہ عمل ہوتا رہا، اور آج بھی بعض جگہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ خرابیاں جب آنے لگی، اس میں بہت بگاڑ بھی آ گئی۔ آج کے ماحول میں بھی بہت جگہ بہت بگاڑ ہے۔ اللہ محفظنا۔ اس کے اوپر اتنے ٹکڑے پہ غور کریے، پوری آیت شاید ایک آدھ کلاس پوری لے لے گی ایک آیت، اس کے بعد کی بھی اس میں بڑے نازک قسم کے احکامات ہیں کہ پھر ان سے کیسے نکاح کریں گے، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کے کو پورا کیے بغیر ان سے نکاح نہیں کی۔ یہ نہیں کہ بس وہ دے دیے اور وہ پکڑ کے لے گئے، ان سے نکاح کر لیا، ایسا نہیں، سارے کنڈیشنز ہیں۔ اس کو جاری رکھا گیا محض ایک وقتی مصلحت کی بنا پہ، اور کسی ایک آیت میں اسلام پورے قوانین نہیں آ جاتے، بلکہ آخر تک پورے قرآن میں سے کسی قانون کو اخذ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک آیت میں سے ایسا نہیں کہ کوئی خاتون مل گئی، وہ جنگی قیدی ہے اور اس سے نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ کئی شرائط بھی آئیں گے۔ اتنا ٹکڑا کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا تو جب تک آپ اس کو تھوڑا اور غور سے اس کو پڑھیں گے اور آگے کی پوری آیت ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ Is it okay؟ ایکسکیوز میں سر، یہ ایمانکم کا مفہوم نہیں سمجھ میں آیا مجھے۔ یہ بہت جگہ آیا ہے قرآن میں بھی اور کئی جگہ ہے، یہ تو باندیوں داہنے ہیں۔ باندیوں کے لیے تمہارے سیدھے ہاتھ سے مراد تمہاری ملکیت میں ہوں۔ پہلے ہیومن ٹریڈ ہوتی تھی اور وہ باندیاں اور غلام خریدے جاتے تھے، وہ بہت پریزنٹ ٹائم سے بہت قریب 1960s تک بھی ایسے طریقے تھے کہ غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے انسان۔ اس کے بعد وہ سسٹم پورا ختم ہو گیا۔ ایون امریکہ میں بھی تقریباً 16 تک یہ جتنے افریقنز تھے یہ سلیوز کہلاتے تھے، ان کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ اب یہ ہیومن ٹریڈ بالکل ختم ہو گئی دنیا میں، سارا اس کا ایریڈیکیٹ ہو گیا، اب سب ایکول رائٹس ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ان کو ان کے قبضے میں آ جائے، ملکیت میں آ جائے، وہ غلام بھی ہوتے تھے اور باندیاں بھی ہوتے تھے، ان کو ایمانکم سیدھے ہاتھ میں آنے، یعنی ملکیت کے معنوں میں۔ ٹھیک ہے، بھی اس میں اگر کوئی کوشچن ہے تو اٹھا کے رکھیے، انشاءاللہ وہ آپ کے کوشچن بھی لیں گے۔ پہلے یہ پوری آیت ختم ہونے کے بعد ہی آپ اس کے نچوڑ تک پہنچ سکیں گے کہ کیا کیا میسج ہیں، کیا کیا ضمنی قوانین ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافذ کیے ہیں، اور کن کو اسلام شروع میں ٹالریٹ کیا ہے۔ سورہ نساء تک بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہیں پر آپ کو آیت ملے گی لا تقربوا الصلاۃ حتی، کیا ہے وہ، انتم سکارا، ہاں ہم تم حتی سکارا، سکارا۔ وہ بھی یہاں پر ملے گی، لیکن اس کے بعد جب ہم معاہدہ میں جائیں گے تو پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے وہاں پر مکمل ہوتا۔ Is it okay؟ یس سر۔ چلیے تو اب یہاں پر اس کو ہم روکیں گے، اب یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ ہے تھوڑا ٹائم لے گی، اور اس کو ہم کو بہت غور سے سمجھنا ہے، یہ مسائل کو بھی سمجھنا ہے کہ پہلے اتنا ٹکڑا سمجھ میں آ گیا کہ محسنات
وقتی طور پہ تو بالکل حرام ہے، لیکن وہ شادی شدہ عورت بغیر اللہ کے قید ہو کے آئی جو خاص حالات میں ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کی واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو حکومت وہ کسی کو تقسیم کر دی، جہادی جو اس میں جنگ میں حصہ لیے تھے ان کے حصے میں آئی، تو سرٹن کنڈیشنز کے بعد وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے شوہر سے جو ابھی زندہ ہے کوئی طلاق نہیں ہوئی، لیکن وہ جب دوسروں کی ملکیت ہو گئی تو وہ خود بخود طلاق سمجھی جائے گی۔ اوکے، اتنا حصہ خالی کلیئر ہے نا؟ جی سر الحمدللہ۔ الحمدللہ، چلیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم کو فہم عطا فرمائیے، دلچسپی عطا فرمائیے، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پہ غور کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔